بالکل یہی بات کر رہے ہیں. یہ حالیہ جو حملے ہوئے ہیں اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے، اور ان حملوں میں آیت اللہ علی خامنائی شہید ہوئے ہیں. ابھی یہ خطے کی صورتحال کس طرف بڑھے گی؟ اور ایران کو لے کر جو دیکھیں میڈیا کی جو یہ وار ہے جس کو ہم 5th جنریشن وار فیئر کہتے ہیں، اس میں نیریٹو بھی ہے نا، تو غلط بہت سے ایسے مسپرسیپشنز ہیں جو دنیا میں پھیلائے گئے ہیں ایران کے بارے میں جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. تو یہ کیا ہم یہ بھی بات کریں گے؟ اور علماء کا کردار اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اس ریجن میں یہ جو انریسٹ ہے، تو اس میں اب کیا کردار ہونا چاہیے علماء کو، اور وہ کیسے رہنمائی کریں گے؟ تو ہم نے بات کرنی ہے کرنٹ افیئرس پر بھی. اور تقریب بھائی جو ہے ہمارے سن کا تو تعلق بھی ہے، بالکل علامہ صاحب کا تعلق وہاں بھی ہے، ایران میں رہتی ہیں اور خود بھی کافی عرصہ انہوں نے وہاں گزارا ہے، تو وہ وہاں کے اس لیے حالات بھی بتا سکتے ہیں، وہاں زندگی کیسی. اور یہ جو رجیم چینج کی بات کرتے ہیں، کون سا ظلم ہو رہا تھا لوگوں پہ، کیسی کیا زندگی بہت مشکل تھی، بالکل کیا ایسی مشکلات تھی؟ جی تقی بھائی بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تمام عالم اسلام کی خدمت میں عظیم رہنما اور عظیم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں، اور ان کے تمام رفقا کی بھی جو شہادت ہے اس کی بھی تعزیت پیش کرتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان تمام شہداء کے درجات بلند فرمائے اور شہدائے کربلا کے ساتھ انہیں محشور فرمائے. قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. خبردار یہ تصور بھی نہ کرو کہ جو رائے خدا میں مر گیا ہے وہ مردہ ہو گیا ہے، بل احیاء، وہ تو زندہ ہے اور خدا کے پاس سے رزق پا رہا ہے. اور پھر دوسرا جو ہمارا عقیدہ، ہمارا مکتب ہمیں کہتا ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے. تو بہت بڑے لیڈر کی قربانی ہے، اور چاہے یہ قربانی ہو جائے لیکن خدا باقی ہے، اس کا دین باقی ہے، اس کا مذہب باقی ہے، اس کا قرآن باقی ہے، اور ہمارا مشن بھی باقی ہے. تو اسی مشن کو کہ جس کو اس عظیم رہنما نے قائم کیا تھا، ہماری قوم اسی کو آگے لے کر چلے گی. اور یہ واحد مسلمان لیڈر تھے کہ جنہوں نے اسرائیل اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو جوابات دیے ہیں، اور ایسی شجردار شخصیت تھی کہ جن کے سائے کے اندر آ کر لبنان کے مومنین، فلسطین کے مسلمان، دیگر جو خطے ہیں عراق کے، افغانستان کے تمام خطوں کے اوپر ایک خاص ان کا کرم، ایک مہربانی اور ایک ان کا دست شفقت موجود تھا، کہ جس کے بعد مسلمانوں کو ایک حوصلہ تھا کہ جب تک یہ باقی ہے اور یہ قیادت باقی ہے تو یہ مشن اسی طریقے سے آگے چلتا رہے گا، اور کوئی بھی ہماری طرف میلی نظریں اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا. اور اب بھی انشاءاللہ ہمیں یہ توقع ہے کہ ایک شخصیت ضرور بہت بڑا ہمارا قیمتی سرمایہ چلا گیا ہے، لیکن ہمارے پاس شخصیتوں کی کمی نہیں ہے. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ظلم اب مزید ہو جائے، ہمارا بچہ شہید ہو جائے، ہم حسینی تھے، حسینی ہیں، حسینی ہی رہیں گے، چاہے ساری دنیا یزید ہو جائے. تو یہ مشن تو ابھی تک ہمارا انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا. اور جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ اس عظیم لیڈر نے کیا کارنامے انجام دیے، سب سے پہلی بات یہ کہ میں یہ عرض کر، آپ نے جو سیاست بھی فرمائی تھی وہ اسلامی اصولوں کے مطابق سیاست تھی، کہ جس میں جب مذاکرات ہو رہے ہوں تو کسی کو بھی جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہیومن رائٹس کے چرچے کرتے ہیں انہوں نے پہلے بھی مذاکرات کے دوران جنگ کو آغاز کیا تھا، اور پھر دوبارہ سے مذاکرات ہو رہے تھے جنیوا کے اندر کہ جس میں انہوں نے جنگ کو شروع کیا ہے. دوسری بات یہ کہ کبھی بھی جنگ کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا، یہ حضور سرور کائنات کی سنت ہے، یہ مولانا متقیان کی سنت ہے کہ جنگ ہو بھی رہی ہو تب بھی پہل نہیں کرتے تھے، کبھی آپ نے جنگ شروع نہیں کی ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ ایران نے کبھی بھی جنگ کو شروع نہیں کیا ہے. اگر جنگ کو شروع کیا ہے تو ہر بار اسرائیل نے شروع کیا ہے، اور ہر بار اسرائیل کے الائز نے شروع کیا ہے. کبھی بھی مسلمانوں کے طریقے نہیں رہا کہ وہ جنگ کا آغاز کریں. ہم سلو پسند لوگ ہیں، ہم انصاف پسند لوگ ہیں، کبھی بھی ہم نے کام نہیں کیا. اور دوسری بات یہ کہ جہاں آپ ہیومن رائٹس کے ساتھ ساتھ ایک ویومن رائٹس کا بھی چرچا کرتے ہیں، تو آپ نے اس بار جو دھماکہ کیا ہے وہ لڑکیوں کی اسکول میں کیا ہے. نہ صرف یہ کہ خواتین بلکہ بچیاں جو تعلیم حاصل کر رہی تھی اور کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی تھی، بچیاں تھی، کم عمر تھی، ان کے اسکول پر ایسا دھماکہ ہوا ہے کہ جس میں ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 100 شہادتیں تقریباً ہو چکی ہیں. تو یہ ہے آپ کی ہیومن رائٹس کا چرچا، اور یہ ہے آپ کی وومن رائٹس کا چرچا. اور دوسری طرف میں اس طرف بھی آؤں کہ جب آقا خامنائی کی حکومت تھی اور اب بھی جو صورتحال ہے اس کے اندر آپ یہی محسوس کریں گے، ہمارا چونکہ آنا جانا ہوتا ہے ایران تو ہمیں اندازہ ہے اتنا ویلفیئر کنٹری ہے وہ،
یعنی قابل تصور نہیں ہے. ہم خواب دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یورپ کے اندر ایسا ہو رہا ہے, آسٹریلیا کے اندر ایسا ہو رہا ہے, کینیڈا کے اندر ایسا ہو رہا ہے. میں آپ کو ایران کی گراؤنڈ ریئلٹیز بیان کر رہا ہوں کہ وہاں پر ہم جو کچھ عرصے رہیں تو اس میں بجلی ہمیں 24 آورس ملا کرتی تھی, لیکن جب منتھلی بل آتا تھا تو اس کا ہماری کرنسی کے مطابق 500 روپے سے زیادہ بل نہیں آتا تھا. تصور ہو سکتا ہے؟ نہیں. پورے مہینے کا آپ ہر چیز استعمال کیجئے, 24 گھنٹے استعمال کیجئے, لیکن 500 روپے سے زیادہ بجلی کا بل نہیں آتا, 500 روپے سے زیادہ گیس کا بل نہیں آتا, 24 آورز اویلیبل ہے, 500 روپے سے زیادہ پانی کا بل نہیں آتا. امن و امان کی ایسی صورتحال کے جو باہر سے آنے والے زائرین تھے وہ بتاتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو پیرس میں بھی ایسا امن و امان نہیں لگتا کہ جیسے تہران اور قم کی گلیوں میں لگتا ہے. تو وہ سیکیورٹی کی لیول, اور ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ وہاں کی جو خواتین ہیں رات میں کبھی وہ ٹرین میں سفر کر رہی ہیں, کبھی بسز میں سفر کر رہی ہیں, رات میں شاپنگ کر رہی ہیں, کوئی کبھی کسی نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی ہے. یہ ان کے امن و امان کی گراؤنڈ ریئلٹیز ہے کہ جو وہاں پر موجود ہے. بتایا تھا جی روٹی جو کام جو غریب رہنا چاہتا ہے اس کو کیا چاہیے؟ ایک تو بجلی چاہیے, پانی چاہیے, گیس چاہیے, باقی کھانے کے لیے روٹی چاہیے. تو روٹی وہاں پر جو ملتی ہے, ہمارے یہاں پر جو روٹی ہے اس کی سائز سے ڈبل سائز ملا کرتی تھی, اور اس کو بھی اگر پاکستانی پیسوں میں کنورٹ کیا جائے تو وہ 5 روپے سے زیادہ کی نہیں. 5 روپے کی روٹی ملتی ہے, اور اتنی سہولیات موجود ہیں. ہمارے جہاں پر ہم رہ رہے تھے وہاں کے قریب ایک پارک موجود تھا, اتنا بہترین اور خوبصورت پارک تھا. وہاں پر بچوں کو لے کر جائیں, فری آف کاسٹ ہے, وہاں پر جتنی دیر بیٹھنا ہے, اور اتنی خلوت وہاں پر موجود ہے کہ آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ اپنے پارک کے اندر آیا ہوا ہے. یہ ہے ویلفیئر کنٹری کہ جس کا تصور, ایک امیج بنا دینا کہ جی ظلم ہو رہا ہے لوگوں. جی جو ہم اس کا جو نعرہ ایک بلند کرتے ہیں کہ مدینہ طیبہ اور دولت مدینہ کا, اس کا تھوڑا تھوڑا سا عکس ہمیں نظر آتا تھا ایران کے اندر. یہ اس کی میں گراؤنڈ ریئلٹیز ہے جو آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں, اور اتنا امن و امان کی بات. بالکل صاحب, مفتی صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. اور مفتی ابوذر غفاری, یعنی کیا اعلیٰ آپ نے شخصیت جو جن کو پیارے نبی جن سے محبت کرتے تھے ان کے نام پر آپ کا نام ہے, تو مفتی صاحب مجھے یہ کہیے گا, آپ کی ہی گفتگو سے اخذ کیے 2-3 جملے علامہ صاحب نے, جب ہم بریک پر بات کر رہے, آپ نے کہا کہ ایک سایہ دار شجر تھے, تو وہیں سے ذرا آغاز کریں. آپ کا بھی ایران جانا آنا رہا, اور وہاں لوگ کیا کہتے ہیں ذرا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے یہ جو عظیم سانحہ ارتحال ہوا, عظیم رہبر آیت اللہ علی خامنئی رحمہ اللہ, اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور ان کے متعلقین کو ہم سب اس میں شامل ہیں. اللہ تعالی ہمیں صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور ایک عظیم شجر سایہ دار تھے, عظیم رہبر تھے. میں تو سمجھتا ہوں کہ فلسطین کی توانا آواز تھے. فلسطین ایک توانا آواز سے آج محروم ہو گئی, اور جس طرح انہوں نے اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ظلم کا مقابلہ کیا, اور امریکہ کے خلاف انہوں نے جو عالم جہاد بلند کیا, میں سمجھتا ہوں عظیم کارنامہ سر انجام دیا. تھے تو بزرگ, لیکن ان کا عزم جوان تھا, ان کا ارادہ قوی تھا, مضبوط دل, مضبوط اعصاب اور مضبوط ارادوں کے مالک تھے. عظیم رہبر تھے, عظیم شخصیت تھے, کمال کے انقلابی لیڈر تھے. آج ہم ان کے متعلقین سے تعزیت بھی پیش کرتے ہیں, اور ان کے لیے ہم دعا گو ہیں. اللہ تعالی عظیم رہبر کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. ایک بہت بڑا سانحہ ہے, اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں, یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو, یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے, یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. اور آج ہم نے ان کو اپنا دوست سمجھ لیا ہے. یہ ہماری کمظرفی ہے, ہماری اپنی نادانی ہے. وہ ہمارے دوست قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کی بات پکی اور ٹھکی ہے. دنیا کی ہر چیز وہ اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے, لیکن اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا وہ پکا اور سچا ہے.